الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم تیرے ہاتھ ہے لاج یا غوث اعظم ارے نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہووں کو نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہووں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم بھور میں فسا ہے سفینہ ہمارا بھور میں فسا ہے سفینہ ہمارا بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم بچا غوث اعظم محترم احبہ میں نے جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا نوشہ بزم جنت دانائے سبل ختم الرسل کونین کے والی خسرو خوبا سیاح لامقاں حادث انسو جاں مکی سردار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار یعنی جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ارواحنا فداق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھے اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور مچل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری اور آپ سب کی سب سے بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ کے فضل، مصطفیٰ کے کرم نے اور غوث پاک کی عنایتوں نے ہمیں ایسی ذات کے ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع کیا ہے کہ جس کے حوالے سے امام عشق و محبت کہتے ہیں کہ سورج اگلو کے چمکتے تھے، چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ اور کہتے ہیں کہ سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، ارے کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ ایسی عظیم، ایسی بابرکت، ایسی باروحانیت جو شہنشاہ اولیاء ہے، جو سیدہ کے جگر کا ٹکڑا ہے، جو مولا علی کی آنکھوں کا پیارا ہے، جو ہم سب قادریوں کا آقا ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر بابرکت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں اس محفل کو انعقاد کرنے والے جتنے احباب ہیں ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس فقیر قادری کو، گدائے در اشرفی کو پہلی مرتبہ انا شریف کے اس علاقے کے اندر غوث پاک کے ذکر کی خاطر دعوت دی ہے۔ اللہ کریم محفل کو سجانے والے، انتظام کرنے والے سب کو سرکار غوث پاک کے در کی خیرات عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ مولا تعالی 11 روز تک ہم غوث پاک کے کرم سے غوث پاک کا ذکر سنیں گے اور اپنے قلوب کو منور اور مجلہ کریں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غوث پاک کی محفل اور اتنے لوگ، سرکاروں کی محفلیں لوگوں کے اوپر انحصار نہیں کیا جاتا۔ سرکاروں کی جو محفل ہوتی ہے وہاں دلوں کو دیکھا جاتا ہے۔ دل جتنے محبت میں شرشار ہوتے ہیں، دل جتنے محبت میں ڈوبتے ہیں، تو پھر اگر محفل میں اگر 5 لوگ بھی ہو تو اللہ ایسی محفلوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہمارے یہاں بندوں کا تصور نہیں ہے، ہمارے یہاں تو محفلوں میں عشق کا تصور ہے، محبتوں کا تصور ہے۔ اور سب سے بڑی بات کسی بزرگ نے کہی ہے کہ غوث پاک کا ذکر وہی کرتا ہے کہ جس کو غوث پاک اجازت دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی بڑی خوش قسمتی نہ سمجھیں کہ الحمدللہ بفضلہ تعالی غوث پاک نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے چن لیا ہے۔ تو ہمیں چن لیا تو ہمیں تو اپنے مقدر پر ناز ہونا چاہیے۔ ہم تو دعا کریں گے کہ یا غوث پاک آج جس طرح دنیا میں آپ نے اپنے ذکر کے لیے ہمیں چن لیا ہے، قیامت بھی ہم پر اپنی نگاہ کو ڈال دینا اور ہم کو چن لینا اور اپنے ساتھ ہمیں بھی جنت میں لے جانا۔ تو انشاءاللہ بڑی محبت سے تقریر کو سنیں گے تو مزہ آئے گا، اور اگر عشق کو شامل کر لیں گے تو پھر کہنا ہی کیا ہے۔
آج میں انشاءاللہ مولا تعالیٰ آپ کے سامنے ایک بہت ہی پیارے عنوان کے تحت گفتگو کروں گا۔ وہ عنوان ہے کہ اللہ کے ولی کی سنگت فائدہ کیا دیتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت پاک سے محبت الفت ہے، تبھی تو ہم یہاں حاضر آئے ہیں، اور آج مسلمان بغیر فائدے کے کوئی کام نہیں کرتا۔ تو آج دیکھ لیں سرکار گوشت پاک کی محفل کا فائدہ کیا ہے، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنے کا فائدہ کیا ہے، ان سے عشق کا رشتہ قائم کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ آج انشاءاللہ مولا تعالی ہم نے اس چیز کو سننا ہے۔ اب آئیے گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اس سے قبل جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے اس کے تحت میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے عنوان پر انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ ذرا دیکھیں اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک تو اپنی خشیت کا، اور دوسرا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ سنگت اختیار کر لو، سچوں کی محبت کو دل میں پیدا کر لو، سچوں سے عشق دل میں پیدا کر لو۔ اب اگر آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، بزرگان دین کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کہ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں سچوں سے مراد کون ہے؟ تو بزرگان دین کہتے ہیں یہاں سچوں سے مراد صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور رب کے برگزیدہ بندے یہاں مراد ہیں۔ جو صالح لوگ ہیں یہاں اس آیت کریمہ سے مراد ہے۔ تو اللہ یہاں سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ، تقوی شیاروں کے ساتھ سنگت کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، سنگت کو اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب جن کے حوالے سے اللہ حکم دے رہا ہے ان میں سے ایک جماعت اولیاء کی بھی ہے، سبحان اللہ۔ اب آئیے ذرا دیکھیں، دنیا کا اصول ہے کہ ہم اگر کسی سے سنگت اختیار کریں، اگر کسی کو اپنا دوست بنائیں، اگر کسی سے ہم محبت کریں، تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کمال ہے، اس میں کیا عظمتیں ہیں، وہ کیسا بندہ ہے۔ تو اللہ نے یہاں اولیاء کرام سے محبت کرنے کا حکم دیا، ان سے سنگت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اب آئیں ذرا دیکھیں ولی کیا ہے، ولی کہتے کسے ہیں، ولی کو ہم کیسے پہچانیں، اور ولی کی شان کیا ہے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ولی کی سنگت کا فائدہ کیا ملتا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اب پہلے سنیں ولی کون ہے؟ تو صوفیاء کرام کی جماعت کہتی ہے ولی وہ ہیں کہ جو شرعی فرائض سے اللہ کا قرب حاصل کرے اور اطاعت الہی سے اللہ کا نور حاصل کرے، اس کا دل معرفت ربانی میں ڈوبا رہے، جب وہ دیکھے تو دلائل قدرت سے دیکھے، جب سنے تو آیات الہیہ سے سنے، اور جب بولے تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرے، جب وہ حرکت کرے تو اللہ کی اطاعت میں حرکت کرے۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اس کیفیت پر پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ بولے تو اللہ کی حمد سے شروع کرے، جب وہ دیکھے تو دلائل قدرت سے دیکھے، جب وہ سنے تو گویا کہ وہ آیات الہی سے سنے۔ جب بندہ اس کیفیت پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ ایسے بندے کو ولایت کا منصب عطا فرماتا ہے، وہ ولی بنتا ہے، ولایت کا منصب اسے عطا ہوتا ہے۔
پھر آگے کہتے ہیں یہ صوفیاء کرام کی جماعت نے کہا کہ ولی کون ہے؟ ولی وہ ہیں کہ جب وہ حرکت کرے تو اللہ کی اطاعت میں حرکت کرے۔ اب متکلمین کہتے ہیں کہ ولی کہتے کسے ہیں؟ تو متکلمین کہتے ہیں کہ ولی وہ ہیں، ولی وہ ہیں کہ جس کے عقائد درست ہو اور قوی دلائل پر مبنی ہو، اور آگے کا جملہ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے کہ جس کے اعمال شریعت کے مطابق ہو۔ یہاں رک کر ایک بات کہوں گا، آج ہماری قوم جہالت کی بنیاد پر ہر ایرے گیرے نتھو کھیرے کو ولی سمجھ رہی ہے۔ یہاں متکلمین کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے کہ جس کے اعمال شریعت کے مطابق ہو۔ یہاں تو ہاتھوں کے اندر 10 انگوٹھیاں ہیں، بال جھٹیاروں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، دن اور رات میں چرس اور گانجا کی عادت لگی ہوئی ہے، نہ نماز کا شوق، نہ قرآن کا جذبہ، نہ دین مصطفیٰ سے محبت، نہ سنت مصطفیٰ سے محبت۔ آج میری قوم نے ایسے لٹیروں کو معاذ اللہ رب العالمین ولایت کا درجہ دے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ جہالت۔ آج ہم نے ہر کسی کو ولایت کا درجہ دے دیا، لیکن ولی کون ہوتا ہے؟ متکلمین کہتے ہیں کہ جس کے اعمال شریعت کے مطابق ہو، جس کو شریعت کا ایک بال بھی پتہ نہ ہو، آج میری قوم اس کو ولی سمجھ رہی ہے، میری قوم اس کو ولی سمجھ رہی ہے۔ لیکن آؤ قصہ ختم کرے، اس بزرگ کی بارگاہ میں لے چلوں کہ جس نے قرآن کو سیکھا مصطفیٰ کے در سے، جس نے قرآن کو سمجھا مصطفیٰ کے در سے، جس نے قرآن کے اسرار و رموز کو سیکھا مصطفیٰ کے در سے، جس نے قرآن کی تفسیر کو سیکھا مصطفیٰ کے در سے۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح وہ ذات کون ہے؟ وہ ذات ایسی ہے، ایک مرتبہ مصطفیٰ کا در ہے، وہ شخصیت میرے حبیب کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہے۔ مائک کو تھوڑا درست کر لیں، ایک صحیح طریقے سے۔ وہ شخصیت میرے نبی کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں یا رسول اللہ، اے میرے آقا مصطفیٰ کریم، میرے لیے دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے علم عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی مفہوم کو سمجھائے، قرآن کے اسرار و رموز کو سکھائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے، فوراً اس شخصیت کو اپنے سینے سے لگایا، گویا کہ مصطفیٰ کا سینہ لگنا تھا۔ اللہ نے علوم کے سمندر کو اس شخصیت کے سینے میں منتقل فرما دیا، علوم کے سمندر کو اس شخصیت کے سینے میں منتقل فرما دیا۔ اب آگے ذرا دیکھیں، پھر میرے سونے آقا نے، پھر میرے پیارے آقا نے، ہم غریبوں کے آقا نے، مصطفیٰ کریم نے، ہم غریبوں کے پروردگار، ہم غریبوں کے پیارے نے، ہم یتیموں کے پیارے نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اے میرے خدا، اس میرے یار، اس میرے صحابی کو قرآن کی سمجھ عطا فرما، قرآن کی تعلیم عطا فرما، قرآن کے اسرار و رموز کو سکھا دے، قرآن کی تفسیر کو سکھا دے۔ اب دعا کرے مصطفیٰ اور رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہاں میرے آقا نے دعا کی اور دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو قرآن کی تعلیم ایسی عطا فرمائی، ایسی عطا فرمائی کہ کائنات میں قرآن کا سب سے بڑا مفسر کوئی اور نہیں، اس ذات کا نام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، جس نے قرآن پڑھا تو کس سے؟ جس نبی پر قرآن نازل ہو رہا ہے اس نبی سے۔ جس نے قرآن کو سیکھا تو کس سے؟ میرے آقا سے۔ دعا کا اثر ایسا ہوا، تفاسیر بے شمار ہے، لیکن اگر ان تفاسیر میں اگر حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام آ جائے، اگر ان کی تفسیر آ جائے، تو جس طرح حدیثوں کے اندر بخاری اور مسلم کی روایتوں کو بڑا مقام دیا جاتا ہے، اسی طرح تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو بڑا مقام دیا جاتا ہے۔
کیونکہ وہ دعائے مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اب یہ ایسی ذات فرماتی ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ولی اس کو کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے، ولی اس کو کہتے ہیں۔ اور آج نہ چہرے پر داڑھی ہے لوگ ولی کہہ رہے ہیں، نہ شریعت مصطفیٰ کا کوئی پاس و ادب ہے لوگ ولی کہہ رہے ہیں، نہ حضور کی سنتوں سے کوئی رغبت ہے لوگ ولی کہہ رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی پوری زندگی تقوی کے ساتھ گزرے، جس کی پوری زندگی ریاضت کے ساتھ گزرے، جس کی پوری زندگی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلتے ہوئے گزرے۔ اور آج کچھ لوگوں کے جادو کو دیکھ کر اس کی کرامتوں کو بھی شمار کر لیتے ہیں، بھائی حضرت کی یہ تو کرامت ہے۔ یاد رکھیں ولی کے لیے کرامت کوئی بڑے مقام کی بات نہیں، ان کے لیے معمولی چیز کرامت۔ تو سب سے بڑی کیا چیز ہے ولی کے لیے؟ سب سے بڑی ولی کی کرامت یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند ہوتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جن کی ولایت مشہور ہوئی، ایک بندہ آیا کہ ذرا حضرت کو دیکھیں کہ ان کی کرامت کیا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ ولی ہے۔ کچھ لوگ کیا کہ کرامتوں کو دیکھنے کے بعد پہچانتے کہ بھائی یہ تو ولی ہے، لیکن ہمارے اسلاف نے بتایا کہ سب سے بڑی کرامت کیا ہے؟ سب سے بڑی کرامت تقویٰ ہے، سب سے بڑی کرامت ریاضت اور مجاہدات ہے، سب سے بڑی کرامت مصطفیٰ کریم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ تو ایک بندہ آیا کہ حضرت تو یہ ولی ہے، ذرا ان کے ساتھ کچھ لمحات کو گزارے اور دیکھیں کہ ان کے پاس کون سی ایسی کرامت ہے کہ لوگ ان کو ولی کہہ رہے ہیں، کون سا ایسا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ولی کہا جا رہا ہے۔ تو وہ رہنے لگا، کئی دن تک رہا، پھر جب جانے لگا تو اس بزرگ نے پوچھا کہ اب تو مجھے کیا سمجھتا ہے؟ کہا کہ آپ ولی تو ہو نہیں سکتے۔ کہا کیوں؟ کہ آپ کے اندر میں نے کوئی کرامت دیکھی نہیں۔ تو وہ بزرگ مسکرانے لگے، کہا کہ اچھا ایسا تو نے کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ کہا کہ اب میں تجھے بتاتا ہوں، ذرا سن اور مجھے جواب دے کہ جب سے تو میرے ساتھ رہا ہے کیا تو نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی میری ایک نماز بھی قضا ہوئی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ جب تک تو میرے ساتھ رہا ہے کیا تو نے کبھی بھی مجھے قرآن سے دور پایا؟ کہا کہ نہیں۔ کیا جب تو میرے ساتھ رہا ہے کیا تو نے مجھے کوئی ایسا کام کرتے دیکھا کہ جو سنت مصطفیٰ کے خلاف ہو، شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ میرے عزیز یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ نہ نمازوں کی پابندی آج لوگوں نے نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کو ولی سمجھ رکھا ہے۔ متکلمین کہتے ہیں کہ جس کے اعمال شریعت کے مطابق ہو وہ ولی ہے، اور علماء ربانیین کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے کہ اگر وہ کسی سے محبت کرے تو خدا کی رضا کے لیے، اگر وہ کسی سے دشمنی کرے خدا کی رضا کے لیے، اگر وہ کوئی بھی کام کرے تو ہر کام میں خدا کی رضا ہو، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ یہ سارے ڈیفینیشن جو اولیاء کے ہمارے اسلاف نے بتائے میں نے وہ آپ کو بتا دیا۔ اب آگے چلے ولی کو پہچانے کیسے کہ بھائی یہ ولی ولی پہچانے کیسے، ولی کی شناخت کیسے کرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کی پہچان، رب کی معرفت آسان ہے، ولی کی پہچان اتنی آسان نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ جو ہے، ہمارا رب جو ہے، وہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، لیکن ولی جو ہے وہ ہماری طرح انسان ہوتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے دو ہاتھ ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہوتے ہیں، جس طرح انسانوں کے دو کان ہیں ان کے بھی ہوتے ہیں، جس طرح انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، جس طرح انسان منہ سے بولتا ہے وہ بھی بولتے ہیں، جس طرح ہر عام انسان کا جسم ہے اسی طرح ولی کا بھی۔
جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں، چلتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ بھی یہ سب کرتے ہیں، تب پہچانے کیسے کہ یہ ولی ہے، یہ ولی ہے؟ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ولی کو جو ہے، ولی کو صرف ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ اور ایک دوسری بات کہ اگر ولی کو پہچاننا ہے تو تم اس کی زندگی کو دیکھو، اگر اس کی زندگی شریعت مصطفیٰ کے مطابق، سنت مصطفیٰ کے مطابق اگر گزر رہی ہے اور اس کے دل کے اندر حضور کی امت کے لیے جذبات ہے، تو گویا سمجھ لو کہ وہ اللہ کا ولی ہے، ورنہ ولی کی پہچان مشکل ہے۔ اب آئیے، ہم نے سنا ولی کسے کہتے ہیں، ولی کی پہچان کیا ہے۔ اب ولی کی قسمیں کتنی ہیں، کتنے درجے کے ولی ہوتے ہیں؟ تو مشہور 3 قسمیں ہیں ولایت ولی کی۔ پہلی قسم ولایت قصبی، اس سے مراد وہ ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری، ریاضات اور مجاہدات کر کے جو اللہ ولایت عطا کرتا ہے، اس ولایت کا نام ہے ولایت قصبی۔ دوسرا درجہ، دوسری قسم ولایت فطری، یہ وہ ولایت ہے کہ جو اللہ رب العزت ماں کے پیٹ سے ہی عطا فرما دیتا ہے، کہ وہ ماں کے پیٹ سے ہی پیدا ہوتا ہوا ولی ہوتا ہے۔ جیسے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے، آپ ولیہ ہیں کیونکہ آپ کے بچپنے میں آپ کے لیے بغیر موسم کے پھل آیا کرتے ہیں۔ حضرت زکریا نے پوچھا، او مریم یہ پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ میرے رب کی جانب سے آتے ہیں۔ ایک مریم اور دوسرے اس طرح بے شمار ہوئے، لیکن دوسرے وہ جس کے ذکر کی خاطر ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو پیرے پیرا ہیں، جو میرے میرا ہیں، جو شاہ جیلا ہیں، ہم قادریوں کے آقا ہیں، سید الاولیاء ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ آپ بھی مادرزاد ولی ہیں، کیوں کہ جب آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو بچپن ہی سے آپ کی یہ کرامت مشہور تھی۔ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا، سبحان اللہ، ذرا غوث پاک کا تقویٰ دیکھیں، بچپن کے عالم میں جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، رمضان کا مہینہ آتا اور چاند رات کو سارے بغداد کے لوگ، سارے سجستان کے لوگ جیسے ہی سرکار بغداد کے گھر جاتے اور دیکھتے کہ عبد القادر اپنی ماں کا دودھ پی رہے یا نہیں پی رہے۔ اگر عبد القادر اپنی ماں کا دودھ پی رہے ہوتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ بھی چاند نہیں دکھا، اور اگر دودھ پینا بند ہو جاتا تو سمجھ جاتے کہ رمضان کا چاند دکھ چکا ہے۔ ارے جو بچپن کے عالم میں اتنا تقوی شعار ہو، شیخ عبد القادر جیلانی، اب ذرا سوچے جب وہ بڑے ہوئے ہوں گے تو ان کی تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ ایک بات ولایت فطری جو ماں کے پیٹ سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور تیسری قسم ہے ولایت عطائی، جو کسی کی ایک نظر سے اللہ ولایت عطا کر دیتا ہے، ایک ہی نظر سے، یہاں ایک نظر لگی نہیں، اللہ نے فوراً ولایت عطا فرمایا۔ اب جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے جو جادوگر تھے، حضرت موسیٰ کی ایک نظر پڑی، ایک نظر پڑی، اللہ نے ساروں کو ولایت عطا فرما دی۔ اور دوسری بات، سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کا خانقاہ شریف ہے، ایک چور میرے مرشد کا کرتا چرانے کے لیے آیا، مرشد کا کرتا چرانے کے لیے آیا کیونکہ بہت قیمتی پہنتے تھے غوث پاک، کرتا چرانے کے لیے آیا کہ بھائی عبد القادر کا کرتا چراؤں گا۔ آیا خانقاہ شریف میں اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں کپڑے مبارک رہتے تھے وہاں پہنچ گئے۔ میرے آقا شیخ عبد القادر جیلانی عبادات و ریاضات میں مشغول ہیں،
جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچا شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہمارے مرشد کے، تو کیا دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے بینائی چلی گئی، اسے کچھ نظر نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب کرتا تو کیا کرتا، دکھتا بھی نہیں کہ وہ باہر نکل جائے۔ تھوڑی دیر میں تڑپ کے بولا کرے یار یہ میرے مرشد کی محفل ہے، جتنا بولو گے انشاءاللہ اتنا پاؤ گے۔ تھوڑی دیر میں حضرت خضر آئے، کہا کہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی، فلاں علاقے کا ایک عبدال، ایک ولی انتقال کر گئے، وہاں ایک عبدال کی فوراً ضرورت ہے، وہاں ایک ولی کی فوراً ضرورت ہے۔ میرے مرشد نے کہا خضر دیر کیوں کرتے ہو، جاؤ میرے خانقاہ میں، ایک بندہ ہوگا اسے اٹھا کر لے آؤ، اٹھا کر لے آؤ۔ حضرت خضر گئے تو کیا دیکھا کہ کونے میں ڈرا ہوا سہما ہوا ایک بندہ بیٹھا ہے۔ حضرت خضر نے ہاتھ بڑھا کہ چل، کہا کہ کہاں، کہا کہ عبدالقادر کے پاس، شیخ عبدالقادر کے پاس۔ کہا کہ میں تو چور ہوں، میں تو چور ہوں۔ کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، تو چل تجھے بلایا ہے۔ کہا کہ بھائی میں تو چور ہوں۔ خضر بھی کہ اٹھے، آیا تھا تو چور بن کر، اب یہاں سے مرتبے لے کر جائے گا، یہاں سے عظمتیں لے کر جائے گا۔ ہاتھ پکڑا لے کر آئے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس چور کو سامنے کیا، ولایت عطائی، ایک نظر سے ولایت کو عطا کر دینا۔ خضر نے کہا شیخ یہ تو چور ہے۔ کہا کہ اچھا چور ہے، میرے مرشد نے ایک نظر کیا ڈالی، اللہ نے فوراً اس چور کو عبدال بنا دیا، اس کو ولی بنا دیا۔ کہا کہ لے کر جاؤ، یہ ہے ولایت عطائی۔ اور ایک دوسری بات، گجرات کے اندر ایک ولی ہے جس کا نام سید کبیر الدین دریائی دلہا ہے۔ یہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ سرکار غوث پاک نے جو 12 سال کی کشتی سنائے نا قصہ، تو تڑپ کے بولے سبحان اللہ، ہاتھوں کو بلند کر کے کہے یا غوث۔ سید کبیر الدین دریائی دلہا، یہ وہ بزرگ ہے کہ جن کی والدہ نے غوث پاک سے کہا تھا کہ میرا بیٹی کی بارات جو ہے اس سمندر کے اندر ڈوب چکی ہے۔ 12 سال بیت گئے، میرے مرشد نے ایک نگاہ کی، انگلی سے اشارہ کیا، 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی فوراً تیرنے لگتی ہے۔ جو کشتی کے اندر جو بڑیا کا جو بیٹا تھا، اس کو سرکار غوث پاک اپنے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد ایک نگاہ ڈالی، اللہ نے ولی بنا دیا۔ اور آج گجرات کی بانگ ڈور، سرکار غوث پاک کا فیضان، سرکار غوث پاک نے اس عظیم ذات حضرت سید کبیر الدین دریائی دلہا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا۔ یہ غوث پاک کی کرامت تھی کہ ایک نگاہ سے ولی بنا دیا۔ اور میرے مرشد کی شان تو کہتا ہے کہ بولے سبحان اللہ، جس کے یہاں ولایت، غوثیت، قطبیت تو اس طرح رہتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں دوری پر کپڑے لٹکے رہتے ہیں۔ میرے مرشد جس کو چاہتے ہیں ولی بنا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں قطب بنا دیتے ہیں، جس کو چاہے عبدال بنا دیتے ہیں۔ یہ ہے ولی کی قسمیں۔ اب آگے چلیے، یہ کیا ہے کہ بھائی جب بھی 11ویں شریف آتی ہے، لوگوں کے گھروں میں غوث پاک کا چراغ جلنے لگتا ہے، لوگ محفلیں سجاتے ہیں، نیازیں لٹاتے ہیں، کیا وجہ؟ کیا غوث پاک آپ کے باپ لگتے ہیں؟ نہیں، آج تو سگا بیٹا بھی سال کے بعد اپنے باپ کو بھول جاتا ہے، لیکن کئی سال گزر گئے میرے مرشد کو، لیکن آج بھی اگر غوث پاک کا ذکر آتا ہے سنیوں کے دل مچلنے لگتے ہیں۔ آخر کار یہ کیا ہے؟ کیوں اتنے سالوں کے بعد بھی جشن غوث اعظم منایا جا رہا ہے؟ تو وجہ کیا ذرا سنیں۔ وجہ یہ ہے کہ غوث پاک کا ذکر، غوث پاک کی محبت ہمارے دلوں میں کسی ملا نے نہیں بلکہ مولا نے پیدا فرمائی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، یہ دلیل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا۔ اس روایت کو روایت کرنے والی ذات حضرت ابو ہریرہ کی، آپ فرماتے کہ محبوب خدا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا کو چھوڑ کر رب کی محبت کو اپنے دل میں جگا لیتا ہے، عبادات اور ریاضات سے اپنے رب کو منا لیتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ تڑپ کے بولے سبحان اللہ، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب پھر محبت کرتا ہے تو پھر اللہ جبرائیل کو بلاتا ہے، جبرائیل یہاں آؤ، جبرائیل آؤ، میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر، جبرائیل تو بھی محبت کر، اور اہل آسمان میں جتنی میری مخلوق ہے سب کو اعلان کر دے کہ سارے لوگ اس بندے سے محبت کریں، پیار کریں۔ پھر زمین میں چلا جا اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں سب کو کہے کہ میرے اس ولی سے وہ محبت کریں، میرے اس پیارے سے محبت کریں۔ حضرت جبرائیل بھی اس اللہ کے ولی سے، اللہ کے پیارے سے محبت کرتے ہیں۔ پھر آسمان والوں کو حکم دیتے ہیں، اے آسمان والوں، فلاں بندہ وہ ہے کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان کی جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے پیار کرتے ہیں، اس کی محبت کو اپنے دل میں جگاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل زمین پر حکم کرتے ہیں، اے زمین والو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے پیار کرو۔ تو زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، حد تو یہ ہے چاند و سورج، شجر و حجر، سمندر، پہاڑ، اللہ کی ساری مخلوقات جو زمین میں آباد ہے اس سے محبت کرتی ہیں، اس سے پیار کرتی ہیں، اور ہم بھی پیار کرتے ہیں۔ اسی لیے تو جب بھی 11ویں آتی ہے یہ محبت جو ہے ہماری ابھرنے لگتی ہے، اور ہم سرکار غوث پاک کا جشن مناتے ہیں۔ تو غوث پاک کی 11ویں ہم ایسے ہی نہیں مناتے، سرکار غوث پاک کی 11ویں کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی ہے۔ جب تک جائیں گے انشاءاللہ غوث پاک کی 11ویں بناتے رہیں گے۔ تو ولی وہ ہے کہ جس کی محبت بھی اللہ دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اب جس نے محبت کو پیدا کر دیا اپنے دل میں ولی کی، اب اسے فائدہ کیا ملتا ہے؟ ولی کی سنگت کا فائدہ کیا ذات ہے اولیاء کرام کی کہ اگر وہ پتھر کو بھی اپنی نسبت دے دے اللہ بڑا مقام عطا کر دیتا ہے۔ تو جب مومنوں کی دلوں میں ان اولیاء کی محبت آ جائے گی، ان اولیاء کی سنگت آ جائے گی، ان اولیاء کا پیار آ جائے گا، تو پھر مومن کا دل نہیں رہے گا، اللہ اس دل میں روشنی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کے ولیوں کی سنگت کا اثر ذرا دیکھیں، کیسی پیاری سنگت، اور حدیث پاک کی روشنی میں پیش کرو اگر آپ سننا چاہتے ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جس کو اللہ حکم دیتا ہے کہ زمین میں چلے جاؤ، جہاں میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہو ان محفلوں میں جا کر تم ان پر اپنے پروں کو بچھا دینا، اپنے پروں سے ان پر رحمتوں کا سایہ کرنا۔ یہ فرشتے راستوں میں نکلتے ہیں، اور جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو محفل میں وہاں جاتے ہیں، اور اس محفل میں اپنے پروں سے اس محفل کو سایہ کرتے ہیں اور رحمت و نور کو برساتے ہیں۔ فرشتے جا رہے تھے، حضور فرماتے ہیں کہ ایک بیچ راستے میں ایک ایسی جماعت ملی کہ جو اللہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی، اللہ کا ورد کر رہی تھی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی تھی، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کر رہی تھی۔ تو ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ آؤ آؤ، جن لوگوں کی ہم تلاش میں تھے وہ ہمیں مل گئے، وہ ہمیں مل گئے۔ یہاں دیکھو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، سارے فرشتے آتے ہیں اور اس محفل کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اپنے پروں سے اس محفل پر سایہ کرتے ہیں، اور رحمت و نور کی چھما چھم بارش ان پر برسائی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ سارے لوگ
اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. جب اللہ کے ذکر سے فارغ ہوتے سارے لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے، فرشتے رب کی بارگاہ میں پہنچتے. میرا اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں ذرا بتاؤ کیا تمہیں میرے ذکر کرنے والے لوگ ملے؟ فرشتوں نے بارگاہ خدا میں عرض کی، ہاں اے میرے مولا تیرے ذکر کرنے والے ہمیں لوگ ملے. کہا کہ ذرا بتاؤ کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے خدا نہیں، انہوں نے تجھے دیکھا تو نہیں. تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے، تڑپ کے بولے اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر. کہا کہ اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو جس طرح وہ تیری تعریف و توصیف بیان کرتے، تیرے دیکھنے کے بعد اور زیادہ تیری تعریف بیان کرتے. تو پھر فرشتوں سے میرا اللہ فرماتا ہے، کہا کہ میرے فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی وہ میرا ذکر کر رہے ہیں. اب ذرا مجھے بتاؤ کہ وہ مجھ سے مانگ کیا رہے تھے؟ تڑپ کے بولے، مچل کے بولے، وہ مجھ سے مانگ کیا رہے تھے؟ تو فرشتوں نے عرض کیا ہے میرے مولا وہ تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں. تو پھر اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ جس جنت کو وہ طلب کر رہے ہیں مجھ سے، کیا انہوں نے اس جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں مولا انہوں نے جنت کو تو نہیں دیکھا. تو اللہ فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کی کیفیت کیا ہوتی؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں میرے مولا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو پھر وہ اور تیری عبادت کرتے اور جنت کے طلبگار ہوتے اور جنت کے شوقین ہوتے. پھر میرا اللہ فرماتا ہے اچھا وہ مجھ سے جنت مانگ رہے تھے، پھر بتاؤ میرے فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے میرے مولا وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں ذرا بتاؤ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں مولا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. اللہ فرماتا ہے اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو فرشتے عرض کرتے مولا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو پھر اور تیرا خوف دل میں پیدا کرتے اور جہنم سے ڈرتے اور اس کی ہولناکیوں سے خوف زدہ ہوتے. پھر رب کی رحمت جوش میں آتی ہے. تڑپ کے بولے سبحان اللہ. کہا کہ میرے فرشتوں انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی وہ میرا ذکر کر رہے ہیں، وہ مجھ سے جنت مانگ رہے ہیں. اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سارے محفل والوں کو بخش کر جنت کا پروانہ عطا فرما دیا. جنت کا پروانہ عطا کر دیا. اب ولی کی سنگت تڑپ کے جو مین چیز مجھے اس حدیث میں بیان کرنی وہ آگے آ رہی. سرکار شاہ شمس الدین حضرت شاہ بابا کا یہاں مزار ہے، اولاد غوث اعظم حضرت پیر پیران اونا کی دھرتی پر سرکار غوث پاک کا فیضان حضرت میرا سید شاہ بابا کا مزار ہے. اور جتنے بھی ولیوں کے مزار ہیں ہم وہاں جاتے ہیں، کوئی یاسین شریف پڑھتا ہے، کوئی فاتحہ پڑھتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ ایسے کھڑے بھی رہتے ہیں. اب سنیں ولی کی سنگت سبحان اللہ. پڑھنا نہیں آتا صرف کھڑے رہتے ہیں تو یہ در وہ ہے اولیاء کے کہ پڑھنے والوں کو تو اس در سے ملتا ہی ملتا ہے، جو ان کے در پر کھڑا رہتا ہے اللہ بھی اسے بخش کر جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے. صرف کھڑے رہنے والوں کے لیے. اب وہ کیسے ذرا سنیں. جیسی فرشتوں کی بات پر اللہ کی رحمت جوش میں ہے. کہا کہ میرے فرشتوں میں نے ان سارے محفل والوں کو بخش کر جنت کا پروانہ دے دیا. تو ایک فرشتہ محفل میں سے اٹھا کہا کہ میرے مولا جو یہ محفل تھی اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تیرا ذکر نہیں کر رہے تھے، صرف وہ کھڑے تھے اور ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے، وہ راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ بھائی یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ صرف کھڑے رہتے کھڑے رہتے ہو نا ولیوں کے مزار پر.
اللہ کی رحمت پھر جوش میں آتی ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اگرچہ وہ نہ میرا ذکر کر رہے تھے، اگرچہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، اگرچہ وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے تھے، لیکن میرے محبوبوں کے قریب کھڑے رہنے کی وجہ سے میں نے ان کو بھی بخش کر جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ یہ ہے ولیوں کی سنگت کہ جن کے در پر صرف ان پڑھ آدمی بھی کھڑا رہتا ہے تو اللہ اسے برکت عطا فرماتا ہے، رحمت عطا فرماتا ہے، عظمت عطا فرماتا ہے۔ کھڑے رہنے والوں کے لیے مقام ہے۔ اب جو ان کا دیوانہ ہو جائے، جو ان کا عاشق ہو جائے تو پھر اس کے مرتبے کا کہنا کیا؟ الحمدللہ ہم سرکار غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غوث پاک سے عقیدت رکھنے والے ہیں، انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے۔ لیکن ایک بہت پیاری بات پیش کروں اور اس کے بعد بتاؤں کہ غوث پاک کی سنگت کتنی عظیم ہے، غوث پاک کی محبت کتنی عظیم ہے۔ اس روایت کو حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ ایسا تھا، بڑا پاپی تھا، بڑا گنہگار تھا، شراب، جوا، ہر گناہ وہ کر رہا تھا۔ ایسا بندہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ جیسے ہی مرا تو سارے جو شہر والے تھے، جس شہر میں یہ بندہ رہ رہا تھا، اس سے بڑے ناراض تھے کہ بھائی یہ تو شرابی ہے، یہ تو جوے باز ہے، رنڈی باز ہے، یہ تو یہ کرنے والا ہے، وہ کرنے والا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے آج بھی ماحول ایسا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ شرابیوں سے، زانیوں سے اور گنہگار پاپیوں سے بہت دور رہتے ہیں تاکہ ان کے کریکٹر بھی اس کا اثر نہ پڑے۔ رہتے ہیں نا شرابیوں سے لوگ دور رہتے ہیں، تو وہ زمانہ بھی ایسا تھا، بڑا پاپی تھا، لوگ اس سے بڑے ناراض تھے، بڑے غمزدہ تھے، اس سے لوگ نفرت کرتے بھائی یہ تو ایسا ہے ویسا ہے۔ جب وہ مر گئے تو نہ کسی نے اس کو غسل دیا، نہ اس کو کسی نے کفن پہنایا، نہ کسی نے اس کے جنازے کو تیار کیا، وہ ایسے گھر کے اندر مرا ہوا پڑا ہوا، اس کی لاش پڑی ہوئی، کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں، لوگ نفرت کر رہے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، بندے سے نفرت نہیں ہے خدا کی، بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ آج جو ہمارا کلچر ہے، اگر ہر شرابی سے، ہر جمعہ باز سے آپ نفرت کریں گے تو پھر وہ اسلام کے دامن کے قریب کب ہوگا؟ تو اللہ کے بندوں سے نفرت نہیں ہے، بندے کے اندر جو عادتیں ہیں، جو خطائیں ہیں، ان سے ہم کو نفرت کرنی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی نے اس کو ہاتھ نہ لگایا، ایسی بیچارہ گھر میں پڑا سڑ رہا، ایسی پڑا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رب کے ساتھ، رب کی بارگاہ میں ہم کلامی کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے رب کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کی طرف سے حکم اے میرے کلیم تجھ سے بعد میں بات کروں گا، پہلے جا اس شہر کے ایک مکان میں میرا ایک ولی ہے، میرا ایک دوست ہے، میرا ایک یار ہے جو فوت ہو چکا ہے، مر چکا ہے۔ نہ اس کو کسی نے غسل دیا، نہ اس کو کسی نے کفن دیا، نہ اس کے جنازے کو تیار کیا۔ اے موسیٰ تو جا، تو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو غسل دے، تو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو کفن پہنا، تو اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی تدفین کر۔ حضرت موسیٰ رب کا حکم سن کر فوراً اس گھر کی تلاش کرتے اس گھر پر پہنچے، کیا دیکھا کہ مردہ پڑا ہوا، کوئی آیا نہیں اس کو ہاتھ لگانے کے لیے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے خود اس بندے کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیے، اس کو کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کو قبر میں دفن کیا۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ بھئی حضرت موسیٰ نے تو اس گنہگار کو، اس خطاکار کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، تو سارے لوگ دوڑے ہوئے آئے، کہا کہ اللہ کے نبی موسیٰ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ بندہ وہ ہے کہ جس سے سارا شہر نفرت کرتا تھا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے اسے کفن پہنایا، اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کی تدفین فرمائی۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی سوچنے لگے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں مجھے اللہ کا حکم تھا، میرے رب کا حکم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگے کہ یہ ساری قوم اس کی برائی بیان کر رہی ہے، پھر اللہ نے اسے اپنا دوست اور ولی کیسے کہا؟ اللہ نے اسے اپنا یار کیسے کہا؟ حضرت موسیٰ سوچ رہے، جب دوسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں کلام کے لیے گئے تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا تیری حکمت سمجھ نہ سکا۔ کہا کہ میرے مولا جس کو تو نے مجھے غسل کرنے کا حکم دیا، جس کی نماز جنازہ اور تدفین کا تو نے مجھے حکم دیا، وہ بندہ تو ایسا ہے کہ سارے شہر کے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ تو شرابی ہے، زانی ہے، پاپی ہے، اور تو ہے کہ تو اس کو اپنا ولی کہہ رہا ہے، اپنا پیارا کہہ رہا ہے، اپنا چہیتا کہہ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے یہ ندا آتی ہے، اے میرے کلیم، یہ بات سچ ہے کہ وہ شرابی تھا، یہ بات سچ ہے کہ وہ زنا کرنے والا، غلط کام کرنے والا تھا، لیکن اس کی ایک عادت، تڑپ کے بولے سبحان اللہ، مجھے اتنی پسند آئی کہ وہ جو ہیں آسمان کی طرف نگاہ کر کے یہ کہتا کہ میرے مولا میں تو تیرا گنہگار بندہ ہوں، لیکن جتنے تیرے نیک بندے ہیں، جتنے تیرے ولی ہیں، جتنے تیرے پیارے ہیں، ان کو تیری محبت کی خاطر، تیرے پیار کی خاطر میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، اور جتنے بھی فاسق ہیں، خود میں بھی فاسق ہوں، لیکن تیری محبت کی خاطر میں ان سارے فاسقوں سے نفرت کرتا ہوں۔ لیکن اے میرے مولا تو میرے ساتھ کیسا سلوک فرمائے گا یہ میں نہیں جانتا، تیری رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ تو مجھے جہنم میں داخل فرمائے۔ موسیٰ کو رب نے ارشاد فرمایا، اے میرے موسیٰ، اس کی یہی یہ باتیں تھی کہ اس نے کہا، اے مولا میں تو خطا کار ہوں لیکن تیرے ولیوں سے محبت کرتا ہوں، تیرے پیاروں سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس کا یہ جملہ اتنا مجھے پسند آیا کہ میں نے اس کے سارے گناہ کو بخش دیا اور میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا، اس کو میں نے اپنا ولی بنا لیا۔ اب میرے عزیزوں ذرا سوچے کہ جو ولی کی محبت کو صرف اپنے دل میں پیدا کرے، چاہے وہ جیسا بھی ہو، پھر بھی اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اپنا پیارا بنا لیتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوبوں کی شان ہے۔ ان سے رشتہ قائم کر لو، ان سے دوستی قائم کر لو، اور الحمدللہ یہ تو عام ولیوں کی شان ہے۔ وہ اس بندے نے کہا کہ اللہ جتنے تیرے مقبول ولی ہیں حضرت موسیٰ کے زمانے کے، میں ان سے محبت کرتا ہوں اگرچہ گنہگار ہوں۔ الحمدللہ ہم تو اس ذات سے محبت کے دعوے دار ہیں جو ہر نبی کے اولیاء، امت کے اولیاء کے سردار ہیں، جن کا نام شیخ عبدالقادر جیلانی ہے۔ ارے ہم تو ان سے محبت کے دعوے دار ہیں، ان سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والے ہیں۔ اب ذرا سوچیں کہ حضرت موسیٰ کی امت کے ولیوں کا نام لے کر اگر کوئی رب کی بارگاہ میں فریاد کرے، اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اگر غوث پاک کا دیوانہ غوث پاک کا نام لے کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ بھی اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لئے ہم کہتے ہیں کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، ہم قادری اپنے مقدر پہ قربان جائیں، ہمیں غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ تو نسبت اولیاء پر، سنگت اولیاء پر آج میں نے مختصر خطاب فرمایا۔ انشاءاللہ مولا تعالیٰ کل سے سرکار غوث پاک کی سیرت کو، حالانکہ ہماری زبان میں وہ طاقت نہیں کہ سرکار غوث پاک کی ہم سیرت کو بیان کر سکیں، بڑے بڑے لوگوں کی قلمیں ٹوٹ گئے، سرکار غوث پاک کی ذات اتنی نرالی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور مصطفیٰ جان رحمت کی جتنے معجزات ہیں، اللہ نے مصطفیٰ کے قدم کے صدقے کرامت کی شکل میں ہمارے مرشد غوث پاک کو اللہ نے عطا فرمایا، جس کی کرامت کی کوئی یوں سمجھ لیجئے کہ حد ہی نہیں۔ جس طرح سمندر کا کنارہ نہیں، اس طرح غوث پاک کی کرامتوں کی بھی کوئی حد نہیں۔ اور اگر کرامتیں بیان کرنے لگے تو 10-11 دن تو ایسے ہی ختم ہو جائے، لیکن انشاءاللہ الگ الگ عنوان پر بچپن سے لے کر سرکار غوث پاک کی وصال مبارک تک انشاءاللہ ہم ایک دن تو یہ ختم ہو گیا، اب 10 دن تک انشاءاللہ تقریر کو سنیں گے، انشاءاللہ سنیں گے، محبت سے سنیں گے،
خود بھی آئیں گے، اپنے ساتھ غوث پاک کی نسبت سے 11 لوگوں کو لانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ ہم آ رہے ہیں غوث پاک کا فیضان لوٹ رہے ہیں تو ہمارے دوست محروم کیوں رہے؟ جب ہم ہر محفل میں اپنے دوستوں کو اپنا یار بناتے ہیں تو پھر غوث پاک کی محفل میں کیوں نہیں؟ جس طرح شام کو اپنے دوست کو لے کر چاپ چڈوں پر جاتے ہیں، ذرا چلو ان کو بھی آؤ کہ رہنا گھر کی سرزمین پر غوث پاک کا ذکر ہو رہا ہے، آؤ برکتیں لوٹنے کے لیے۔ تو ہر شخص اپنے ساتھ 11 بندوں کو غوث پاک کی نسبت سے لانے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ، لائیں گے انشاءاللہ، خود بھی آئیں گے، اپنے بچوں کو بھی لائیں گے۔ اور یہ بڑی مقدر والا ذکر ہے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں، بڑی شان والا ذکر ہے۔ اللہ جس کے مقدر کو عروج عطا کرتا ہے اسی کو اس ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور ذرا دیکھیں اس ذکر کی برکتیں کیا ملے گی اگر محبت غوث اعظم میں یہاں ذکر سننے کے لیے آئیں گے، الفت غوث اعظم میں ذکر سننے کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ کل وقت کی پابندی کے ساتھ 10:30 بجے انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جائے گا اور 11:30 کو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آپ جتنا جلد آئیں گے انشاءاللہ اتنا غوث پاک کا فیضان ملے گا، جتنا دیر آئیں گے تو پھر تھوڑا فیضان ملے گا۔ اور ہمیں تو چاہیے غوث پاک کا فیضان کتنا، جولیوں کو بھر بھر کے غوث پاک کا فیضان چاہیے۔ جب فیضان اتنا چاہیے تو پھر فیضان لوٹنے کے لیے جلدی بھی آنا ہوگا، صدقہ لینے کے لیے جلدی بھی آنا ہوگا۔ اور میرے عزیزوں آج ایک بات آپ کو کہہ دوں، یہ غوث پاک کی محفل وہ ہے کہ اگر اس محفل کے اندر کوئی بندہ کوئی تمنا لے کر بیٹھ جاتا ہے، سرکار بغداد کا ایسا کرم ہوتا ہے وہ محفل میں سے نکلتا نہیں، اللہ اس کی مراد کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو یہاں تو بگڑی بنانے کی بات ہے، اگر چاہتے ہیں کہ بگڑی بن جائے، چاہتے ہیں کہ دولت کے اندر فراوانی مل جائے، چاہتے ہیں کہ جس گھر کے اندر اولاد نہیں اولاد نصیب ہو جائے، جس کے رشتے نہیں آتے اس کے رشتے مل جائیں، آ جاؤ غوث پاک کے ذکر میں اور غوث پاک کی نسبت سے نسبت غوث اعظم لے کر بیٹھ جاؤ۔ اللہ اس بیٹھنے کے صدقے غوث پاک کے ذکر کے صدقے اللہ آپ کی ہر مراد کو پوری فرما دے۔ بگڑی بنانے تو آئیں انشاءاللہ کل 10:30 بجے آ جائیں گے انشاءاللہ، سب آئیں گے انشاءاللہ، ہم بھی وقت کی پابندی کے ساتھ جلدی آئیں گے، جلد پروگرام شروع ہوگا، جلد ختم ہوگا انشاءاللہ مولا تعالیٰ۔ اللہ کریم ہم سبھی کو سرکار غوث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے، سرکار غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے۔ جتنا بیان ہوا اللہ رب العزت اولیاء کے فیضان کے صدقے اللہ ہمیں اولیاء کرام کی محبت کو اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بزرگان دین کے مزارات سے ہمیں قریب رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے مزارات سے فیض حاصل کرنے کے اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جتنے یہاں احباب حاضر ہیں سرکار غوث پاک کے صدقے اللہ رب العزت سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے سرکار غوث پاک کے صدقے جن لوگوں نے اس محفل کو سجانے میں حصہ لیا اللہ رب العزت غوث پاک کے صدقے ان کے رزقوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ان کے مستقبل کو تابناک بنائے اور اللہ ان کے اولاد کو بھی سچا اور پکا سرکار غوث پاک کا عاشق بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔